اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیب جوئی، لوگوں میں یوں ہی کیڑے نکالنا بھی بری اور مذموم عادتوں میں سے ہے۔ عیب جوئی کرنے والے شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور اس سے میل ملاپ پسند نہیں کرتے۔ عیب جوئی دشمنی اور کینے کا باعث بنتی ہے، دوستیوں کے بندھن توڑ دیتی ہے اور دوستوں کے مابین جدائی ڈال دیتی ہے۔ اگر کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عیب جوئی کی جائے تو یہ غیبت ہے، اور سامنے کی جائے تو بھی برائی ہے۔ دین مقدس اسلام نے اس بری عادت کو گناہان کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیتے ہوئے بآواز بلند فرمایا، اے وہ لوگو کہ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت اور بدگوئی نہ کرو اور ان کے عیب تلاش نہ کرتے رہو، کیونکہ ہر وہ شخص جو اپنے بھائی کے عیب ڈھونڈے اللہ اس کے عیوب آشکار کر دے گا اور اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دے گا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بھی کسی مومن سے متعلق کوئی ایسی بات کہے کہ جس سے اس کی عزت و آبرو جاتی ہو، اللہ اسے اپنے دوستوں کے زمرے سے نکال کر شیطان کے دوستوں میں شامل کر دے گا اور شیطان بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت اور بدگوئی کرے گا، اللہ 40 روز تک اس کی نماز روزہ قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے اسے راضی کر لے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، غیبت اور بدگوئی حرام ہے اور نیکیوں کو یوں تباہ کر دیتی ہے جیسے آگ ایندھن کو جلا ڈالتی ہے۔ بدقسمتی سے اتنا برا گناہ ہمارے لوگوں کا معمول بن چکا ہے، یہاں تک کہ اب یہ لوگوں کو برائی ہی معلوم نہیں ہوتا اور لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کی برائی کرتی ہے اور باپ ماں کی، ہمسائے اور رشتہ دار ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ معصوم بچے یہ بری عادت اپنے گھر اور ماں باپ ہی سے اپناتے ہیں۔ بچے دوسرے بچوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، تدریجاً بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس خو کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔